اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابی کلابۃ ان مالک بن حویرث قال لاصحابہ الا انبئکم صلاۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال وذاک فی غیر حین صلاۃ فقال ثم رفع فكبر ثم رفع راسه فقال هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه كان يقعد في الثالثة والرابعة قال فأتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقمنا عنده فقال لو رجعتم إلى أهلكم صلوا صلاة كذلك كذا في حين كذا صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم رواہ بخاری۔ حضرت ابو کلابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ اور یہ نماز کے معینہ اوقات کے علاوہ کی بات ہے۔ سو انہوں نے قیام کیا، پھر رکوع کیا تو تکبیر کہی، پھر سر اٹھایا تو تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا، پھر تھوڑی دیر سر اٹھائے رکھا، پھر سجدہ کیا، پھر تھوڑی دیر سر اٹھائے رکھا۔ انہوں نے ہمارے ان بزرگ حضرت عمر بن سلمہ کی طرح نماز پڑھی۔ ایوب کا بیان ہے کہ وہ ایک کام ایسا کرتے جو میں نے کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں بیٹھا کرتے۔ فرمایا، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کے پاس ٹھہرے۔ آپ نے فرمایا، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاؤ تو فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھنا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک اذان کہے اور جو بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرائے۔ رواہ بخاری۔ اس حدیث پاک کو بخاری میں روایت کیا گیا ہے۔ ان علقمہ قال قال عبداللہ بن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ قال فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرہ۔ رواہ ابو داود، ترمذی، نسائی وزاد ثم لم یعد وقال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ راوی کہتے ہیں پھر انہوں نے نماز پڑھائی اور ایک مرتبہ کے سوا اپنے ہاتھ نہ اٹھائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے، اس کے علاوہ نماز میں دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اس حدیث کو امام نسائی کی بیان کردہ روایت میں ہے، پھر انہوں نے ہاتھ نہ اٹھائے۔ اور اس حدیث کو ابو داؤد نے ترمذی میں، نسائی میں، اور حضرت ابو عیسیٰ وہ فرماتے ہیں ھذا حدیث و حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ دوسری حدیث پاک میں حدثنا الحسن بن علی حدثنا معاویۃ وخالد بن عمرو وابو حذیفہ قالوا حدثنا سفیان باسناد بہذا قال فرفع یدیہ فی اول مرہ
वकाल बादुहुम मर्रतन वाहिदा रवाहु अबू दाऊद। हज़रत हसन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुआविया, खालिद बिन अमर और अबू हुज़ैफ़ा रवायत करते हैं। इन सारे सहाबा से रवायत है कि सुफियान ने अपनी सनद के साथ हमसे हदीस बयान की कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु पहली दफ़ा ही हाथ उठाते और बाज़ ने कहा कि एक ही मर्तबा नमाज में हाथ उठाते, दोबारा नहीं उठाते थे, और ये रवायत अबू दाऊद शरीफ की है। अगली हदीस पाक है बड़ी खूबसूरत, बड़ी ज़बरदस्त। अनिल बरा इन रदी अल्लाह ताला अन्हु अन्ना रसूलल्लाहि काना इज़फ़ ताता सलाता रफ़ा यदैहि इला करीबिन मिन उज़नैहि सुम्मा ला यऊद रवाहु अबू दाऊद। हज़रत बरा बिन आज़ब बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो अपने दोनों हाथ कानों तक उठाते। आगाज़ फरमाते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का तो दोनों हाथ कानों तक उठाते और फिर ऐसा ना करते, और फिर सारी इस नमाज के अंदर दोबारा हाथ ना उठाते, रफ़ो यदैन ना करते। इसको अबू दाऊद ने रवायत किया है। बरा बिन आज़ब रदी अल्लाह ताला अन्हु इसको बयान करते हैं। अगली हदीस पाक में है कि अनिल अस्वद अन्ना अब्दुल्लाह इब्न मसूद काना यरफ़उ यदैहि फ़ी अव्वल तकबीर सुम्मा ला यऊद इला शैइन मिन ज़ालिक व यासिरु ज़ालिका अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत असवद रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ़ तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ उठाते थे, फिर नमाज में किसी और जगह हाथ ना उठाते, और ये अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया उन्होंने। इस हदीस को इमाम अबू हनीफ़ा ने बयान किया है। और अगली रवायत है, अगली हदीस पाक है अन अब्दुल्लाह काला सल्लैतु मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकरिन व उमर रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुमा अजमईन फलम यरफ़उ ऐदियहिम इल्ला इंदस्तिफ्ताहिस सलात रवाहु दारक़ुतनी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु को और हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक साथ नमाज पढ़ते देखा। ये सब हज़रात सिर्फ़ नमाज के शुरू में ही हाथ उठाते थे, उसके बाद नहीं। इसको दारक़ुतनी ने बयान किया और अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु उसके बयान करने वाले। इस हदीस पाक में भी बड़ा वाज़ेह और कैटेगोरिकली ये साबित हो गया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी नमाज में पहली मर्तबा ही हाथ उठाते, उसके बाद हाथ नहीं उठाते थे। अगली हदीस पाक है अन सालिमिन अन अबीहि काला रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़फ़्ततह सलात रफ़ा यदैहि हत्ता युहाज़िया बिहिमा वकाल बादुहुम हज़्वा मनकबैहि व इज़ा अरादा अन यरका व बादा मा यरफ़उ रासहु मिनर रुकूइ ला यरफ़उहा वकाल बादुहुम वला यरफ़उ बैन सजदतैन रवाहु अबू उवाना रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप नमाज शुरू करते वक्त अपने हाथों को कंधों तक उठाते। जब शुरू फरमाते थे हाथों को कंधों तक उठाते, और जब आप रुकू करना चाहते और रुकू से सर उठाते तो हाथ नहीं उठाते थे
اور بعض نے کہا کہ دونوں سجدوں کے درمیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اس حدیث کو روایت کیا ابو عوانہ نے۔ اگلی حدیث پاک ہے عن الاسود قال آرائی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرفع یدیہ فی اول تکبیرہ ثم لا یعود، رواہ الطحاوی۔ یہ طحاوی شریف کی حدیث پاک ہے، اور حضرت اسود اس کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز ادا کرتے دیکھا۔ آپ تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھ اٹھاتے اور پھر بقیہ نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اگلی حدیث پاک ہے عن عاصم بن کلیب عن ابیہ ان علیٰ کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود، رواہ ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عاصم بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کلیب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر تحریمہ میں ہی ہاتھ کو اٹھاتے، پھر دوران نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ جتنی 9 احادیث میں نے آپ کو سنائی ہیں جو صحاح ستہ کی اور مستند کتب حدیث کی روایات ہیں، اور مستند اور معتبر اور اعلیٰ بلند درجے کے راویان جو صحابہ کرام ہیں ان سے یہ احادیث مروی ہیں۔ ان تمام احادیث کے اندر جو ان کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا مولا علی علیہ السلام، یہ تمام صحابہ کرام بھی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز شروع کرتے وقت ایک دفعہ ہاتھ اٹھاتے، اور اس کے بعد آپ پوری نماز کے اندر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ تو دیکھیں، جو خود تاجدار کائنات کا عمل ہے، جو سیدنا صدیق اکبر کا عمل ہے، جو عمر فاروق، جو علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان معتبر ترین صحابہ اکرام کا نماز میں عمل ہے کہ وہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے جب تکبیر تحریمہ کہتے، اس کے بعد نماز میں کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو یہ عمل اہل سنت کا، اور یہی عمل سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے صاحبین کا ہے۔ اس لیے اہل سنت کا جو نماز ادا کرنے کا طریقہ ہے، احناف کا طریقہ، وہ کسی صورت بھی حدیث پاک سے ہٹ کے نہیں ہے، اپنی رائے پر قائم نہیں ہے، اس پر مستند اور اعلیٰ ترین راویوں کے ہاں بہترین اور ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے اور خلفائے راشدین سے روایات موجود ہیں کہ وہ نماز شروع کرتے وقت صرف ایک دفعہ ہاتھ اٹھاتے، اس کے بعد پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو الحمدللہ رب العالمین کہ احناف ان تمام احادیث پہ عمل کرتے ہیں، اور احناف کی نماز حدیث پاک کے مطابق ہے اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ احناف کی نماز کوئی خود سے بنائی ہوئی ہے۔ بعض مولوی اور بعض علماء اس بات کو لے کر اس طرح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے معاذ اللہ استغفر اللہ ابو حنیفہ نے تو جو کچھ بھی بیان کیا، جو کچھ طریقہ دیا ہے وہ خود سے بیان کیا، قرآن و حدیث کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ 9-10 احادیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، عبارت پڑھی ہے، ان کی روایات پڑھی ہیں، جن صحابہ نے بیان کیا ان کو آپ کے سامنے کوٹ کیا ہے۔ اب آپ کی مرضی، سامعین کی مرضی ہے کہ وہ کس کو فالو کرتے ہیں اور کس کو حق پر جانتے ہیں۔ ہمارا یہ جاننا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھنا تھا، رکھا ہے اور قیامت تک رکھے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔